رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الاستشارۃ عین الہدایہ۔ سب سے پہلے آج کا یہ عظیم دن کہ جو عالم اسلام کی عظیم مناسبتوں میں سے ولایت باسعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی تبریک و تہنیت مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی طریقہ ایک سسٹم ہوتا ہے اور ایک نظام ہوتا ہے۔ طریقے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے میں یا اس سسٹم اور اس نظام میں کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ اس کو کرنا ہے اور کچھ چیزیں منع کی جاتی ہیں کہ اسے نہیں کرنا۔ نظام، سسٹم اور طریقے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں نظام اور سسٹم میں اور طریقے میں ہوتی ہیں وہ جن لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں وہ سارے نظام کی حکمت، فلسفہ ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فطری سی چیز، ملک قانون بناتا ہے تو جتنے لوگ ملک میں رہتے ہیں سب کو نہیں معلوم ہے کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے، اب ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو مجبوراً اور ڈنڈے کی زور پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو بھروسہ ہے کہ یہ قانون ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اسی بھروسے کا نام ایمان ہے۔ انسان کو جتنا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے انسان اتنے ہی زیادہ عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہماری اس زندگی کو گزارنے کے لیے کہ دنیا میں سب کے ساتھ مل کے کس طریقے سے ہم بہترین زندگی گزاریں۔ اکیلے اگر انسان کو زندگی گزارنا ہے تو اس کو شاید بہت زیادہ قانون کی بھی ضرورت نہیں پڑے، کچھ تو اصول بہرحال ہوتے ہی۔ لیکن جب سوشل لائف گزارنی ہوگی، اجتماعی زندگی، سوشل لائف کا مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی کوئی سوشل نہیں، ممکن نہیں ہے۔ وہ جو اصطلاحی سوشل لائف ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی کوئی سوشل لائف نہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ انسان معاشرے سے کٹ کے زندگی گزارے۔ کچھ تو اس کو معاشرے کے ساتھ گزارنا پڑے گا، کچھ لین دین، آنا جانا، اٹھنا، کچھ تو کرنا پڑے گا، مجبوری میں کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معاشرے سے کٹ کے، جب معاشرے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو اس کے قانون اور قاعدے اور طریقے کیا ہیں تاکہ اپنے حق کو بھی بچا سکیں اور دوسرے کے حق کو بھی ضائع نہ کریں۔ لہٰذا اس طریقے اور اس سسٹم کی جس کے مطابق عمل کرنے سے سارے حقوق محفوظ رہتے ہیں وہی قانون ہے، وہی نظام ہے، اور جب اسی چیز کو ذات پروردگار بنا کے بھیجتی ہے تو اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہی ہمارا دین۔ لہٰذا
زندگی گزارنے کے لیے جتنا انسان کو اپنے ملک پہ بھروسہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے ذات پروردگار پہ انسان بھروسہ کرے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرے، اس نظام کو اپنائے اسی طریقے سے جس طریقے سے ملک کے قانون کون بناتا ہے؟ ہمارے جیسے انسان بناتے ہیں۔ اپنے جیسا انسان بنا رہا ہے قانون اور اس میں ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، فلسفہ ہے، یہ سب کچھ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب سوچئے کہ وہ قانون جس کو ذات پروردگار بنائے، خالق کائنات بنائے، عقل کل بنائے، تو وہ بنایا ہوا قانون کیسے عام انسان کے سمجھ میں آئے گا؟ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر قانون کا پس منظر ہمیں سمجھ میں آئے، لیکن جو ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ولو یہ کہ ہم کو کچھ اور دکھ رہا ہو۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ فائدہ ہے تو انسان اس پہ کثرت سے عمل کرے گا، زیادہ عمل کرے گا، مضبوطی سے عمل کرے گا، استحکام کے مضبوطی کے ساتھ عمل کرے گا۔ اسی کا نام تقوی پروردگار ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اپنا لیں، جن چیزوں سے منع کیا اس کو چھوڑ دیں، اسی کا نام تقوی پروردگار ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کلمات قصار میں مسلسل جو ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے، 13 پوائنٹ میں 4 پہ گفتگو ہو چکی ہے، 5ویں پوائنٹ پہ آج گفتگو ہونی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الاستشارۃ عین الہدایہ، استشارہ یعنی مشورہ کرنا، مشورے کا طلب کرنا، کسی سے مشورہ چاہنا، کسی مسئلے میں مشورہ لینا کسی سے، عین الہدایہ، عین ہدایت، عین کا لفظ یعنی اصل ہدایت ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، یعنی امام علی مشورے کی اہمیت کو تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کو انجام دیں تو مشورہ کریں لوگوں سے، مشورہ کریں گے جب ہم تو ہدایت پا جائیں گے، ہدایت سے نزدیک تر ہو جائیں گے، ہدایت ہمارے لیے شامل حال ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بھی انسان مشورے کے ساتھ عمل کرے گا تو اس کے خود کام کرنے میں، کوالٹی میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ در واقع مولا کائنات انسان کی زندگی کے ایک بہت اہم مسئلہ یا بہت اہم طریقہ کار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مولا کائنات انسان کی زندگی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ چیز وہ ہے کہ اکثر کاموں میں یہ چیز انسان کے کام آئے گی، یہ طریقہ کام آئے گا۔ کوئی کام کرنے چلے، معلوم ہوا کہ فلاں صاحب مشورے کے البتہ شرطیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہر ایک سے مشورہ لے لے، جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہو اس سے مشورہ لے۔ کچھ شرطیں کامن ہے کہ مثلا کنجوس سے مشورہ نہ لے، بزدل سے مشورہ نہ لے، ورنہ وہ تو جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک جو ایک مومن میں وہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر غلط لوگوں سے مشورہ تو غلط مشورہ ملے گا، انسان گمراہی کی طرف جائے گا۔ لیکن جب انسان کسی کام کو کرنے چلے تو جو بھی اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس سے جو بھی اس کا ماہر ہے، جانکار ہے، اس سے انسان مشورہ کر لے، کیونکہ جب انسان مشورہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں وہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان مشورہ نہیں کرتا ہے اس وقت جو کچھ انسان نے سوچا ہے ایک دماغ سوچ رہا ہے، ایک دماغ، ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے طے کیا یہ کام کو کرنا ہے تو ہم ہی تو سوچ رہے ہیں نا، ایک دماغ ہے، ایک دماغ کام کر رہا ہے، ایک دماغ کے پاس جو صلاحیت ہے اس سے باہر تو کام نہیں کر سکتے نا۔ لیکن اگر اسی مسئلے میں جو لوگ جانکار ہیں ہم نے ان سے مشورہ لے لیا تو دوسرا دماغ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہو، اور ہے بہت سی چیزوں میں ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تو ہم نے اپنی صلاحیت سے زیادہ صلاحیت کے مشورے کو لے لیا اور دماغ بھی 2 برابر ہو گیا، ڈبل کام کرنے لگا، تو خوب عقل مندی کس میں؟ بس ایک تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مادیات کا بڑھنا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے،
اگر یہ بتایا جائے کہ فلاں جگہ پہ انویسٹ کریں تو مثلاً اتنے دنوں میں ڈبل ہو جائے گا، تو ہر آدمی پہنچ جاتا ہے، خطرہ بھی ہو تب بھی پہنچ جاتا ہے، تھوڑا خطرہ ہے کا دیکھتے ہیں، رسک لے لیتے ہیں، مل جائے، بعض لوگ اس حد تک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بنیاد تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل و فکر و شعور و ہدایت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جتنا بڑھے گا اتنا انسان دوسری فیلڈ میں فائدہ اٹھائے گا۔ تو سوچیے کہیں پہ انسان کی عقل 2 برابر یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو کتنا انسان کے لیے مفید ہے۔ لہٰذا مشورہ لینا یہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے ایک بہت اہم جو انسان کی زندگی کی سرنوشت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں جب انسان عمل کرتا ہے اور جب انسان اس چیز کی طرف آگے بڑھتا ہے تو جس طریقے سے عمل کرے گا اسی طریقے سے اس کی آگے کی زندگی طے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمل کرے گا، اس نے مثلا فیصلہ لیا کہ مثال کے طور پہ ہم کو کس مادی اعتبار سے ہی سمجھیں کہ کس چیز کا بزنس کرنا، یہ فیصلہ جیسا ہوگا ویسے آگے بزنس سے کیا فائدہ ہے وہ اس فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر یہاں فیصلے میں غلطی ہو گئی تو جو پروفٹ ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ تو جسے کہیں زندگی کی جو سرنوشت ہے، جاب کہاں کرنا ہے، کون سی کرنا ہے، کس فیلڈ میں کرنا ہے، کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، نہیں بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، جو فیصلہ لے گا۔ بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک فیصلہ انسان کی پوری زندگی کی داستان کو طے کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عملی اعتبار سے کتنے ایسے لوگ ہیں بہت اچھے تھے، ایک فیصلے نے ان کو ایک دم گرا کے زمین پہ لا کے چھوڑ دیا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں تھے، ایک فیصلے نے ان کو کمال تک پہنچا دیا۔ تو یہ فیصلے انسان کی زندگی کی سرنوشت طے کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر انسان سوچے گا کہ نہیں ہم کسی سے نہیں فیصلہ لیں گے، ہم سے اچھا کون ہے فیصلہ کرنے والا، اور جو خود پسندی، تو وہ جو زندگی ہے آگے کی پورا فیوچر ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ اسی کے اعتبار سے یہ طے ہوگا کہ انسان کی آگے کی زندگی کیا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات یہی شاید اہمیت ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ عین ہدایت ہے، اصل ہدایت ہے۔ یعنی انسان اگر مشورہ کرتا ہے تو مشورہ کیا ہے، وہ اس کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس حد تک مشورے اور ہدایت میں نزدیکی پائی جاتی ہے، قربت پائی جاتی ہے۔ اور بہت سامنے کی چیز جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مشورہ انسان کی عقل کو بڑھا دیتا ہے۔ دولت کا بڑھانا آسان ہے، عقل کا بڑھانا مشکل۔ اگرچہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور انسان اس طریقوں پہ عمل کرے تو بہت آسان کام ہے، لیکن مشکل اس لیے کہ ان طریقوں پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھاتا ہے وہ یہ کہ جب انسان کسی سے مشورہ لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں جس چیز میں آگے، اس میں ہم کو کوئی تجربہ نہ ہوتا ہے انسان کا اکثر ایسا، لیکن انسان کسی دوسرے آدمی سے مشورہ لے کہ جس کے پاس تجربہ ہے تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں دنیا جو آگے جا رہی ہے، ترقی کی طرف جا رہی ہے، اس ترقی کا راز کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ نسل جب پیدا ہو رہی ہے تو یہ نسل ابتدا سے مثلاً پتھروں سے جو اسلحے بنائے گئے تھے وہاں سے کام نہیں، ہمارے بزرگان نے جہاں تک ترقی ہم کو دی تھی ہم اس کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب انسان کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو جہاں تک گاڑی پہنچ چکی ہوتی ہے پھر اس کے آگے بڑھتا ہے، اور اگر انسان یہ طے کر لے ہم کو کسی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے تو اس کو پھر از سر نو شروع کرنا ہوگا، اس کو ایک دم جو ابتدا کا پوائنٹ ہے وہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور زمانہ بہت فاسٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اگر ہم دوسروں کے تجربوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم آٹومیٹک جو ہے وہ زمانے کے پیچھے ہوں گے، لیکن تجربے سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ کر سکتے ہیں، لے کے چل سکتے ہیں، ہم آہنگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو زمانے کا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مشورے کے لیے آیات میں یا روایات میں بے انتہا تاکید کی گئی۔ خود مولا کائنات نے اسی نہج البلاغہ میں جو آپ کے اقوال ہیں اس میں مشورے کے لیے
کئی جگہوں پہ مولا نے ارشاد فرمایا، وہ باتیں ان میں سے بعض پیش بھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ باقی پیش ہوں گی جب اللہ توفیق دے گا، موقع آئے گا۔ ایک مسئلہ اس میں یہ کہ بعض اوقات انسان نہیں مشورہ کرتا ہے۔ کیوں مشورہ نہیں کرتا ہے؟ کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہم کافی ہیں، ہمارے پاس عقل کل ہے۔ سب سے بڑی بیوقوفی یہی ہے کہ انسان سوچے عقل کل، ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے، ہم سے بہتر کون فیصلہ لے سکتا ہے، ہمارے جتنا کون جانتا ہے۔ یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے، یہ تکبر ہے۔ یہ صفات ہی وہ ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں اس کو بھی کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر تکبر، خود پسندی، عجب، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسے انسان سے جھگڑا ہو تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، جلد بازی نہ کریں۔ انسان جلد بازی چاہتا ہے کہ بہت فاسٹ، نہیں، جلد بازی نہ کریں۔ یہ تکبر، عجب، خود پسندی، یہ خود بخود اس کو بربادی تک پہنچا دے۔ تو جب انسان مشورہ نہیں لیتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، ہمارا جتنا کون جانتا ہے، یہ تو سب ایسے ہی ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان کو کیا معلوم۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ایک پارٹی بازی ہوتی ہے، اپنے بہتر ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ انسان کی، جب انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، عجب ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم لوگ بات کر بھی چکے ہیں، صرف یہاں پہ ہم یہ بتائیں، جب انسان کے اندر عجب یعنی خود پسندی، یعنی ہم پرفیکٹ ہیں، ایسا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، یہ زہر ہے انسان کے لیے، بالفرض خدا نخواستہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کو کیا لگتا ہے، ہم سب سے اچھے ہیں، پرفیکٹ ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، اپنے عیب کو نہیں دیکھتا ہے، لہٰذا اپنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ اور بعض اوقات پھر یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اگر بیماری کا علاج نہ ہو تو بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ پھر یہ عجب جب بڑھتا ہے تو اس کا جو اگلا اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنا عیب بھی حسن نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے اندر عیب ہو، دوسرے کے اندر اچھائی ہو تو وہ خرابی دکھتی ہے، اور اپنے اندر خرابی بھی ہو تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا فخر کرتے ہیں برائیوں کو اپنے ذکر کر کے، ہم مثال نہیں دیں گے، میں نے ایسا کہہ دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ عجب ہے۔ تکبر تو خیر ہے ہی عجب کی بنیاد ہے، عجب ہے، یہ خود پسندی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے وہ سب کچھ اچھا ہے، جو کچھ دوسرے کے اندر ہے وہ سب کچھ خراب ہے۔ یہ عجب ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ مشورہ نہیں لیتا ہے، پھر اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ فلاں سے مشورہ، اس کے اندر خود اتنے ایپ پائے جاتے ہیں، ان سے ہم کیا مشورہ لیں؟ فلاں سے مشورہ، وہ تو ہمارے برابر ہے نہیں، ان سے کیسے مشورہ لیں؟ فلاں سے مشورہ، ان کے اندر یہ پرابلم پائی جاتی ہے، ان سے کیسے مشورہ لیں؟ ہم سے بہتر کون ہے؟ ہم سے اچھا کون پائے؟ لہٰذا انسان جو اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، اس پہ خوب، اس کی بنیاد پہ انسان کسی دوسرے کو تھوڑی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے راستوں کو بند کرتا ہے، خود اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، خوب، یہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک انفرادی ہے اور ایک قومی۔ اگر خدا نخواستہ افراد کے اندر یہ بیماریاں پائی جائیں گی اور یہ خرابیاں پائی جائیں گی، اور ہر آدمی مشورہ نہ لینے کی وجہ سے یا ان بیماریوں برائیوں کی وجہ سے ترقی سے دور ہوگا تو قوم ترقی سے دور ہوگی۔ لہٰذا قومی اعتبار سے ان مسائل کو حل ہونا چاہیے تاکہ ہماری قوم کمال کی طرف جائے، قومی فکر ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ قومی فکر نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جلن ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم ذکر نہیں کریں گے انشاءاللہ، پھر کبھی اس پہ بات ہوگی۔ لہٰذا خدا نخواستہ اگر کسی کے اندر خود پسندی، عجوبیہ اس جیسی چیزیں ہوتی ہیں تو مشورہ نہیں لیتا ہے، نہ لے کے وہ اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے، مادی فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے، دونوں نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان مشورے سے کام لے، امام نے شاید اسی لیے کہا ہے کہ مشورہ طلب کرنا، کسی سے مشورہ چاہنا، یہ عین ہدایت ہے، اصل ہدایت۔ انسان ہدایت حاصل کر لے گا۔ ہدایت کی قسمیں ہوتی ہیں، ہدایت کے طریقے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان تفصیلات میں
نہیں جائیں گے۔ یہ مولا کائنات کے ان کلمات قصار میں 5واں جملہ تھا۔ انشاءاللہ جو ایک ایک کر کے ترتیب سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ 5واں جملہ تھا کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ مشورے کا طلب کرنا عین ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقیہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آج کی اہم ترین مناسبت دو عظیم ولادتیں کہ جن کی تبریک و تہنیت عرض کی، اور پھر ایک مرتبہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے کہ ہم سب کی، ایک تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، پھر ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ عظیم ترین ذات کائنات کی سرکار رسالت مآب کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف آپ کی پولیٹیکل یا سیاسی سیرت بہت مضبوط تھی، دنیا کا کوئی بھی نظام آپ کو نقصان، ہم نے یہ بات کسی جگہ پہ عرض بھی کی یہاں پہ کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایک جنگ کرتے ہیں تو ان کے اکنامیکل حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول جب مدینہ تشریف لے گئے، سن 2 ہجری سے جو مسلسل آپ پہ جنگیں لا دی گئی ہیں، تو پوری زندگی جنگ کرتے رہے اور بہت سی جنگیں کی، لیکن مسلمانوں کے اکنامیکل حالات، مذہبی حالات، کلچرل حالات، ایجوکیشنل حالات دن بہ دن بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ یہ سسٹم ہمیں نہیں لگتا کہ دنیا میں ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس،
یہ نظام، یہ طریقہ کار۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رسول کے صفات میں سے ایک بہت اہم صفت کہ جس کے لیے قرآن نے بھی قصیدہ پڑھا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں۔ رسول کا اخلاق ہمارے لیے بہترین مشعل، راستہ دکھانے والا، ہدایت کرنے والا، اس لیے کہ اول تو اخلاق اچھا ہونا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری، فریضہ، اچھا اخلاق ہو۔ دوسری چیز کہ اگر اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو بہت سارے حقوق الناس انسان کے گلے پہ آ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز کی جب بھی کسی کے سامنے انسان لاکھ دل میں کیا ہے اور کیسا ہے وہ سب بات کی بات ہے، جو چیز سب سے پہلے کسی کے سامنے آتی ہے وہ انسان کا اخلاق آتا ہے۔ اچھے اخلاق ہونے میں بہت زیادہ اچھائیاں اور کمال پائے جاتے ہیں، اور نہ ہونے میں بہت زیادہ پرابلمز پائی جاتی ہیں۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا حق کسی دوسرے کی گردن پہ ہو، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ اس کی گردن پہ کسی اور کا حق ہو، اور یہ واقعی آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ انسان اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کے گردن پہ کوئی حق نہ ہو۔ اہم ترین چیز ہے، انسان اپنی زندگی کو بہت ہی ہلکا کر لے، بہتر کر لے۔ لہٰذا اس اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان جب رعایت کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، جہاں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مثلاً آخرت میں اس کے گردن پہ کوئی حق نہیں، وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں اس کے جو مادی فائدے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انسان کو ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سسٹم اسلام نے بنایا ہے اس کا آخرت میں فائدہ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے ہٹ کے ثواب اپنی جگہ پہ، اللہ خوش ہوگا اپنی جگہ پہ ہے، البتہ اپنی جگہ مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی بہت چھوٹی ہیں اور خدا نخواستہ کوئی اہمیت نہیں، بہت اہم ہے۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے اس کا، قرآن ایسے نہیں ہر چیز کو پروموٹ کرتا، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ راضی ہوگا، اس کے پیچھے پوری داستانیں ہیں، یہ سارے پوائنٹ ہیں۔ لیکن جہاں پہ کسی سسٹم کو اسلام نے ہمارے حوالے کیا ہے، کسی قانون کو حوالے کیا ہے، تو وہ سسٹم ہے ہی اسی لیے کہ انسان جب دنیا میں اس سسٹم پہ عمل کر کے زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ بہت سارے ایسے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں کہ جس کو انسان نہیں سمجھ پاتا، محسوس نہیں کر پاتا، عقل نہیں پہنچتی وہاں تک۔ خاص کر کے اگر انسان اچھا اخلاق اس کے اندر نہ ہو تو کچھ دنوں کے بعد یا بعض اوقات شروع سے ہی وہ اچھے اخلاق کے فوائد یا برے اخلاق کے نقصانات کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ جسے کہتے ہیں عقل پہ پتھر پڑ جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، ان معنوں میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اندھا کسے کہتے ہیں؟ سامنے ایک چیز ہے لیکن نہیں دکھ رہی، یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں اس کو نہیں دکھتی، نہیں سمجھ میں آتی۔ لہٰذا اس پہ بات ہوئی بھی ہے اور دوسرے انداز سے کئی مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، اسوہ ہیں۔ تو اس میں جہاں سیرت کے مختلف دوسرے بہت زیادہ رخ پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین رخ ہے اخلاق کا اچھا ہونا۔ اسی کے ساتھ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ولادت با سعادت کی بھی تاریخ ہے، اس کی بھی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی اگر زندگی کے گوشے دیکھے جائیں، ایک حدیث ہم امام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس حدیث کے ذریعے سے امام کا پیغام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کے زندگی کے گوشے دیکھے جائیں تو امام نے اس زمانے میں زندگی گزاری ہے کہ جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف منتقل ہوئی ہے اور بہت زیادہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ائمہ کا کمال یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر زمانے میں دین کو پہنچانے کا راستہ تلاش کر لیا۔ تو ایک بہت اہم پوائنٹ جو امام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ
کہ کبھی بھی ہم حالات کا رونا نہ ہو کہ ان حالات میں کیسے ہو سکتا ہے یہ کام، نہیں، ان حالات کے اعتبار سے حل ڈھونڈے، راستہ ڈھونڈے۔ امام کا ایک قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ نیکی کا طریقہ یہ ہے، 3 چیز بتاتے ہیں امام نیکی کے لیے۔ نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی چیز اس میں جلدی کرو، اس کی وضاحت ہے ہر چیز کی کیوں۔ بعض اوقات انسان جلدی نہیں کرتا ہے تو شیطان روک دیتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو جب بھی نیکی کرنا ہو جلدی کرو، فاسٹ۔ دوسری چیز کی ہمیشہ اپنی نیکی کو کم سمجھو، ہم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، فلاں کام کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، شاید اس لائق ہو کہ اللہ قبول کر لے۔ ہمارا جیسا چھوٹا سا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا، سب کچھ تو نہیں کر دیا نا، جو کچھ زندگی میں تھا وہ تو نہیں دے دیا اللہ، چھوٹا سا کام کیا ہے۔ اتنا چھوٹا سا کام جہاں پہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، وہ کربلا کے شہداء جنہوں نے پوری زندگی اپنی، ان کے مقابلے میں ہمارا کام اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ ہے حیثیت؟ سب سے زیادہ اس کا کمال یہ ہے کہ اس لائق ہو جائے کہ اللہ قبول کر لے، بس اس سے زیادہ یہ کسی لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی کی ہوئی نیکی کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، کبھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، چھپا کے کرو، بتاؤ نہیں۔ چھپانا اس معنی میں نہیں ہے جیسا عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھو فلاں کام کیا ہے، کسی سے بتانا مت، سب سے کہہ دیا۔ بعض اوقات بعض لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کام کیا، بتائیے گا نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں منع کریں، اس لیے کہ ہر آدمی کو تو معلوم ہوتا ہے، وہ یہ دل کے بہلانے کے لیے خالی چھپتا نہیں ہے۔ چھپانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کام کرے اور بھول جائے، ہم نے اللہ کے لیے کیا، بس ختم۔ نہ ہم کو کسی دوسرے سے تعریف چاہیے، نہ کسی دوسرے سے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، نہ کسی دوسرے کی واہواہی چاہیے، نہ دنیا کا۔ ابھی اللہ کے حوالے ہو گیا، اللہ جو سمجھے گا، جو چاہے گا جیسے، اور جس چیز کی اللہ چاہتا ہے کہ شہرت ہو، اس کے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے واقعات کی جہاں پہ لوگوں نے چھپ کے پوری کوشش کی، سختی کے ساتھ منع کیا کہ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور وہ چیزیں چونکہ اللہ نے چاہی لہذا معاشرے میں مشہور ہو گئی۔ یہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور کتنی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان خود کام کرتا ہے اور اس کے ایڈورٹیزمنٹ کا پورا انتظام کرتا ہے، کسی کے زبان پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ طے کرے گا کہ یہ چیز لوگوں کے پاس ہو کہ نہیں ہو، مشہور ہو کہ نہ ہو۔ لہذا 3 چیزیں ہیں نیکی کے لیے، یہ 3 چیزیں کسی کی بھی نیکی کو برباد ہونے سے بچاتی ہیں۔ تیسری ولادت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت۔ دین کی راہ میں جو قربانی کربلا کے بعد اسیران کربلا میں نے انجام دی، وہ کون انجام دے گا؟ بی بی کی سیرت دین پہ عمل کرنے میں ہوتا ہے۔ آج دین پہ عمل کرنے کے بعد کی جو مسائل ہوتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ کو نہیں معلوم، زمانہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، فلاں ایسا۔ اسیران کربلا سے سخت حالات نہیں کسی کے سامنے، نہ کبھی نماز نعوذ باللہ اول وقت سے یا فضیلت کے وقت سے لیٹ ہوئی، نہ اس کی کوالٹی میں فرق ہوا، نہ اخلاق پہ فرق آیا، نہ بات چیت، نہ لہجہ، نہ، اور سب سے زیادہ جو چیز ذہن میں حاوی رہی ہے وہ یہ کہ کس موقع پہ کتنا زیادہ ہم دین کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مزاج اگر ہمارا بن جائے تو واقعی دین کمال تک لوگوں تک پہنچے گا، یعنی کمال اپنی، اس کا کمال تو ہے ہی ہے، لیکن لوگوں تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ چوتھی چیز کہ جو ہم مسلسل 1 ہفتے سے ہم لوگ ہفتہ وحدت پہ حتی الامکان کوشش کر رہے تھے، بظاہر ہفتہ وحدت اختتام پہ، لیکن یہ وہ میسیج، یہ پیغام یا قوم کی وہ ضرورت ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کسی بھی چیز پہ جو ہفتہ دن منایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں منایا جاتا کہ اسی دن وہ کام کریں پھر بھول جائیں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اس کو اور مضبوط کریں، پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں اس اعتبار سے۔ ائمہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مثلا کچھ دن اتحاد اور پھر چھوڑ، نہیں، پوری زندگی اتحاد پہ کام کیا، کوشش کی، قربانیاں دی اتحاد کے لیے۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس اتحاد کو باقی رکھیں۔
موجودہ حالات کے اعتبار سے بعض چیزیں ہیں کہ جو لائق ذکر ہیں، جتنا وقت میں گنجائش ہوگی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ برطانیہ کے کچھ لوگوں کا ایسا نظریہ ہے، کچھ ماہرین سماجیات یہ مانتے ہیں کہ جو ایران میں موجودہ فسادات ہیں، یا یہ اس سے کہا جائے کیے جا رہے ہیں، اس میں غیر ملکی دہشت گردی تنظیمیں شامل ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کو اندازہ تھا، دوسرے ملک کی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ ان کاموں کو کروا رہی ہیں، اور یہ ہوتا ہے ہر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ ویسا خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور دنیا میں چونکہ وہ لوگ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا میڈیا پوری دنیا میں اس کو ہنگامہ اس کا کر رہا ہے، یعنی سب کے سامنے بہت ہی، ہم نے یہ بات عرض کی تھی شاید آپ کے سامنے کہ حجاب کی حمایت میں لاکھوں لوگ روڈ پہ نکلے، میڈیا نے نہیں دکھایا۔ اس کی مخالفت میں جو لوگ نکلے وہ شاید 1000 بھی نہیں رہے ہوں گے، اور میڈیا نے اس پہ کتنا ہنگامہ کیا اور کتنا اس کو چرچا کی۔ ان کا مقصد صرف یہی مقصد ہے کہ جو یہ اسلامی نظام ہے، الہی نظام ہے، اس کو ختم کرنا، اور اس پہ مسلسل کوشش چل رہی ہے۔ ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا ایشو، ایک نئی چیز پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس نظام کی مخالفت ہو۔ اگرچہ پھر یہ بہانے نکالتے ہیں اور اس طریقے سے ایموشنل باتیں کرتے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ بھڑکیں اور لوگ جو ہے یہ تو ہمارا حق ہے، جس طریقے سے بعض جملے آ بھی رہے ہیں اور بعض جملے ہمارے سامنے دکھ بھی رہے ہیں۔ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوشش آج ہے، مسلسل جب سے یہ اسلامی نظام اور الہی نظام سامنے آیا ہے تب سے پوری دنیا کے اہم ترین جو بڑے بڑے بظاہر ممالک ہیں وہ مل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مختلف انداز سے چاہتے ہیں کہ یہ نظام ختم ہو جائے۔ لہٰذا وہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جو طریقے اپنا رہے ہیں، اس میں ایک بہت اہم طریقہ سینکشن، پابندیاں، اتنی ساری پابندی، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان پابندیوں کے بعد ختم ہو جائے گا، ان پابندیوں کو برداشت کر کے لوگ آگے نہیں چل سکتے۔ جنگ، 8 سال کی جنگ، دیکھیں نا کچھ دنوں کی جنگ ہوئی، یوکرین کیسے حالات، بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے جنگیں کی، کچھ دنوں کی جنگیں کی اور اس کی بنیاد پر پورا ان کا نظام ہل گیا، چولیں ہل گئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ملک کو آزاد ہوتے ہی 8 سال کی جنگ اگر اس پہ لاد دی جائے تو اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ جنگ، الگ الگ سینکشن، پابندیاں، سب کچھ، تو در واقع یہ ایک طرح کی شکست ہے۔ اب دشمن کا ہر نیا حملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک کے سارے حملے میں ہم شکست کھا چکے ہیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اتنے ساری چیزوں کے بعد چونکہ وہ شکست کھا گئے ہیں، سینکشن فلاں فلاں فلاں، تو اب یہ بہت ہی ایموشنل اور بہت ہی بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک نیا ایشو اٹھانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس پولیٹیکل سسٹم کو ختم کریں۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کے پاس جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ناقص ہے، وہ ظلم پہ منحصر ہے۔ ایران کے پاس جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ الہی سسٹم ہے، اور اس کا معیار، اس کا دار و مدار عدل پہ ہے۔ جب بھی دنیا کے سامنے آپشن آئے گا تو دنیا ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں عدل کو پسند کرے گی، اور دوام کے اعتبار سے بھی جو دوام یعنی لائف، مضبوطی، وہ جو عدل کو مضبوطی ہے، وہ ظلم کمزور ہوتا ہے، عدل مضبوط ہوتا ہے، عدل باقی رہنے والی چیز ہے، ظلم ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ لہٰذا ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر چھوڑ دیا گیا تو ہمارا سسٹم ختم ہو جائے گا، ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ختم کریں۔ اور ابھی اس چیز کو خود تحقیق کر کے ان کے افراد پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ پابندیوں سے ان کو ایسا لگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اب ان لوگوں نے وہاں پہ فسادات کی آگ بھڑکائی ہے تاکہ ان فسادات کی بنیاد پہ ملک کو کمزور کر سکیں، نظام کو کمزور کر سکیں اور حالات کو بدل سکیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کے سارے حالات کا مقابلہ ہوا وہ سب ختم ہوئے، ویسے ہی یہ بھی ختم ہو رہا ہے، اختتام پہ ہے، انشاءاللہ بہت جلدی پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا۔
آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔